الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وصحاب اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کل جو دینی ماحول ہے ہم لوگ کا، اس میں تحقیق سے زیادہ لوگ جو ہے تقلید کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا فوکس تحقیق کے اوپر کبھی نہیں آیا۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں تقلید کرنی ہے۔ یہ سیم چیز تو دوسرے دھرموں میں بھی ہے، دوسرے ریلیجن میں بھی ہے کہ آپ صرف اپنے پنڈت کی بات مانو، آپ صرف اپنے پوپ کی بات مانو، اور یہ سیم چیز جو ہے وہ لوگ اسلام میں بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اور دوسرے ریلیجن میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام جو ہے فطرت پہ مبنی ہے، اسلام جو ہے عقل کو استعمال کرنے کے لیے بولتا ہے۔ افلا تعقلون، اسلام جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب جب تحقیق نہیں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے گمراہی کے لیے، اور جب جب تحقیق نہیں ہوتی ہے تب جو ہے فرقے بنتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرقہ بندی کی وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے کم سے کم 100-200 سال پیچھے چلتا ہے۔ ابھی آپ ہمارا فقہ دیکھیے، اس میں زیادہ تر چیزیں حرام ہی رہتی ہے شروع میں، اس کے بعد 100-200 سال کے بعد حلال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پرنٹنگ پریس کو آپ دیکھ لیجئے۔ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ جب پہلی بار آیا تھا تو ہمارے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے وجہ سے کیا ہوا؟ اس کے وجہ سے کیا ہوا ہے کہ باقی جو یورپین کنٹریز ہے وہ لوگ پرنٹنگ پریس یوز کرنا سٹارٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ کی ترقی ہو گئی اور ہم لوگ جو ہے پیچھے ہو گئے۔ جب نپولین بوناپارٹ جو ہم لوگ کے مسلمان ملک کو جو ہے وہ کیپچر کیا، تب جا کے جو فورسبلی جو ہے پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ہم لوگ کے اوپر جو ہے فورسبلی لادا گیا، ورنہ ہم لوگ پرنٹنگ پریس یوز نہیں کر رہے تھے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ مسند امام احمد کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن انگلش میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ایک کتاب جو لگ بھگ 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، اس کی ٹرانسلیشن تک ابھی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی قرآن کی ٹرانسلیشن حال ہی میں 100-200 سال پہلے ہی ہونا سٹارٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی کوئی ٹرانسلیشن ہی موجود نہیں تھی، اور قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی قرآن کی تحریف کر رہا ہے، کہ عربک قرآن کو جو ہے انگلش قرآن میں کنورٹ کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، ویڈیو کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، زیادہ دور مت جائیے، سلفیوں کے جو 3 امام ہیں، امام البانی، امام ابن باز اور اپنے امام شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اس میں سے جو امام البانی تھے وہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی دونوں کو جو ہے حرام سمجھتے تھے۔ شیخ بن باز فوٹوگرافی کو جو ہے حرام سمجھتے تھے، ویڈیوگرافی کو جو حلال سمجھتے تھے، اور شیخ صالح العثیمین پہلے تو ان کا نظریہ انہی لوگ دونوں سے ملتا تھا، پھر لاسٹ میں وہ فوٹوگرافی کو اور ویڈیوگرافی دونوں کو حلال سمجھتے تھے۔ تو آپ دیکھیے، آپ خود سوچئے کہ ایک بندہ، آج کا بندہ یہ سوچے گا کہ اتنی چھوٹی سی بات کو جو ہے لوگ حرام کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ ہم لوگ جو عقل استعمال کرتے ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ حدیث جو کہ تصویر بنانے سے متعلق ہے، اس کو ہم لوگ فوٹوگرافی میں جو ہے قیاس کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی ہر تصویر نہیں، وہ تصویر جس سے شرک کا اندیشہ تھا، یا پھر مطلب شرک کا اندیشہ تھا، اس تصویر کی بات ہو رہی تھی حدیث میں۔ تو
تو اس کو جنرل کر دیا گیا، یہ تصویر بنانا ہی حرام ہے سرے سے. آپ دیکھیے گا پھر اس کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا، اور یہ علماؤں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے خاص کر. کیوں؟ کیونکہ علماء نے تحقیق کو چھوڑ کے تقلید ماسس کو دے دی کہ آپ کو جو ہے بات سننی ہے تو میری ہی سننی ہے، کیونکہ میں ہی آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور کوئی نہیں بتائے گا، باقی سب کو چپ چاپ سے سننا ہی ہے. یہ دنیا کا کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے وہ اس ٹائپ کی بات نہیں کرتا، وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ دیکھو یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے، مجھے بلائنڈلی فالو مت کرو. لیکن ہم لوگ کے جو علماء ہیں وہ جو ہے ایکسپلینیشن نہیں، وہ سیدھا دھمکی دیتے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، تم مشرک ہو، تم گمراہ ہو، تم بدعتی ہو، اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک عام بندے کو کیا کرنا چاہیے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم کو نہیں سنیے؟ نہیں، بالکل آپ عالم کو سنیے، لیکن آپ اوپن مائنڈ ہو کے عالم کو سنیے. اپنا عقل استعمال کیجیے، آپ اپنے عقل کو بند کر کے آپ نہیں سنیے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں سنیے. قرآن کو خود پڑھیے، قرآن کی ٹرانسلیشن آپ خود پڑھیے، اس کے بعد جو ہے آپ عالموں کی باتیں سنیے، اور ان میں سے کسی بھی عالم کی بات آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگے، عقل کے قریب لگے، اس کو اپنا لیجئے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو ہے نہیں، اس کو اپنا لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے قرآن پڑھنا نہیں ہے. ہمیں ایک چیز، ہم شاید قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کو بنا سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن بنا سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. تو جب تک ہم لوگ قرآن صحیح سے پڑھیں گے نہیں، اور سنت جو ہے یہ زبردستی لوگ جو ہے ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے. بھائی سنت تو عملی تواتر سے پہنچا ہے، پورے کے پورے مسلمان جو ہے جانتے سنت کیا ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں. یہ تو پورے کے پورے مسلمان جانتے ہیں کہ کیسے دینا ہے. اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہے. ہاں، اجتہادی میٹر میں آپ کو علماء کا سہارا لینا پڑے گا. بہت ساری ایسی گہرائی والی میٹر ہے جہاں پر ہمیں علماء کا سہارا لینا پڑے گا. وہ جو قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں بھی یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کو نہیں پتا تو اہل علم سے جا کے پوچھو. اگر تم کو نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر چیز جو اہل علم سے جا کے پوچھو. ہر چیز اہل علم سے نہیں، آپ کو خود بھی نالج کا راستہ پکڑے رہنا ہے. اور ہاں، ظاہر سی بات ہے، دنیا کا ہر آدمی جب نالج کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو اہل علم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اہل علم کی تقلید کرنا، بلائنڈلی فالو کرنا، یہ آدمی کے علمی سفر کو روک دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا مسلمان جو ہے وہ علمی فیلڈ سے بہت پیچھے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے تحقیق کے جگہ تقلید کا جو ہے راستہ اپنا لیا. تو ہمیں اپنے اپروچ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں قرآن اور سنت پہ آنا پڑے گا. قرآن بہت ایزی ہے، سنت بہت ایزی ہے، باقی حدیث اور اجتہاد میں آپ علماء کو فالو کیجئے. جس کی بات آپ کو معقول لگے، کسی کی بھی بات آپ اس کو مان لیجئے. قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں. کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولتا ہے کہ نماز 5 وقت نہیں 4 وقت ہے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولتا ہے کہ رمضان کے روزے 30 یا 29 نہیں بلکہ 35 یا 40 ہے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی چاہیے، یا زکوٰۃ کی جو نارمل فیصد ہے وہ 2.5% نہیں ہے. ہاں، کچھ اجتہادی ڈفرینسز ہو سکتی ہے، اور اجتہاد تو الحمدللہ قیامت تک جاری ہے، اس میں آپ علماء کی ہی رہنمائی لیجئے گا. اس میں آپ کو خود سے آپ کوالیفائڈ نہیں ہے اجتہاد کرنے کے لیے. تو اس میں آپ نے جو ہے وہ علماء کی جو ہے آراء کو آپ کو لینا ہے. لیکن جو بیسک دین ہے وہ آپ کو خود فالو کرنا ہے، کیونکہ سوال بھی آپ سے ہوگا، آپ کے علماء سے نہیں ہوگا.